بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جو بھی کوئی مجھے اس وقت لائیو اگر دیکھ رہا ہے یا بعد میں اگر اس پروگرام کو کوئی دیکھے گا تو درود ابراہیم میں شامل ہوں۔ نئے سال کا آغاز درود ابراہیم سے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں اس وقت پوری جو ہماری 24 کروڑ قوم ہے جو مملکت خداداد پاکستان کے اندر بستے ہیں، اور ہماری جو ریاست خصوصی طور پہ آزاد کشمیر کے اندر بسنے والے، پاکستان سے باہر بسنے والے جو پاکستانی ہیں، اور پاکستان سے باہر بسنے والے جو کشمیری پاکستانی ہیں، اور اس موقع پہ تمام بنی نوع انسان اور خصوصی طور پہ مسلم امہ کے ہر فرد کو، اگرچہ ہمارا اسلامک جو کیلنڈر کے اعتبار سے جو پہلا مہینہ ہوتا ہے وہ محرم المکرم کا جو مہینہ ہے وہ پہلا مہینہ ہوتا ہے، لیکن انگریزی کیلنڈر کے حساب سے یہ بھی دنیا ساری کے اندر منایا بھی جاتا ہے، اس کا حساب بھی رکھا جاتا ہے، اور شاید ہمارے سرکاری جو امور ہوتے ہیں ہمارے ملکوں میں، اس میں یہ انگریزی میں گورنمنٹ کے اپنے فائنینشیل ایئر کا سٹارٹ ہو یا فائنینشیل ایئر کی کلوزنگ ہو یا دنیا کے اندر جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ بھی اسی انگریزی کیلنڈر کے حساب سے چلتا ہے، تو یقینی طور پہ ہم اپنا جو محرم کا مہینہ ہے اس کا جو تقدس ہے اور اس کے ساتھ جو بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں ہمارے لیے، اس کو بھی ہم مناتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ جو انگریزی کیلنڈر کے حساب سے یہ جو مہینہ ہے، یہ جو نیا سال شروع ہوا 2023، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دعاؤں، آپ لوگوں کی جو ہمارے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صبح و شام جو نیک خواہشات تھی، جو جذبات تھے، جو فیلنگز تھی، اس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم آپ کے سامنے، عوام کے سامنے سرخرو ہوں، اور اللہ پاک کے ہاں بھی ہم شکرانے کے نوافل ادا کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو توفیق اور مدد تھی، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شمار کام ایسے ہیں، ان کسی بھی کام کے لیے میں ریاست کے رہنے والے یا اپنے ملک پاکستان کے حوالے سے کبھی نہیں کہتا کہ ہم نے کوئی احسان کیا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں اور اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جو آزاد کشمیر کے اندر 32 سالوں سے بلدیاتی الیکشن کا انعقاد نہیں ہو رہا تھا، اس کے لیے جو ایل او سی کے اس پار ہمارے مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں بیٹے تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے، ان کے لیے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات اور ہمارے لیے بھی جواب دینا مشکل تھا کہ آزاد کشمیر میں الیکشن کیوں نہیں کرائے جاتے۔ آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کی لیڈرشپ الیکشن نہیں کروا رہی تھی، اس میں ہمارے وفاق دیکھے گا کہ 2022 کی اچیومنٹس کیا تھی۔ میں اس وقت چونکہ آپ کے ساتھ ہم سیپریٹ چند دنوں کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ کی حکومت نے آپ کے ساتھ اس 6-7 ماہ کے عرصے میں، اس سے پہلے بھی جو ہماری حکومت تھی سردار قیوم نیائی صاحب نے بھی اچھائی کا پہلو رکھا، لیکن جو میں نے کام کیے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس کے لیے داد بنتی ہے نہیں بنتی، کیا ہم نے حق ادا کیا اس چیز کا کہ نہیں کیا جس کے لیے آپ کی ہمارے ساتھ آس جڑی تھی۔ آپ مجھے آس کے نام سے یاد کرتے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ ہمیشہ یہ التجا کرتا ہوں کہ اللہ، جو میرے لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری آس ہے، تو ان کی آس نہ ٹوٹنے پائے، میں ان کی آس اور اس امید پہ میں پورا اتر سکوں، اور میں اللہ پاک کے ہاں اس بات کے اوپر مکمل میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چونکہ میری زندگی کی قابلیت کا، میرے کسی تجربے کا، میرے کسی علم کا، کسی ہنر کا کوئی دخل نہیں تھا، جو ہوا صرف اور صرف اللہ پاک کی مدد توفیق سے ہو سکا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے ساتھ، ان کی آل کے ساتھ، سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دہلیز کے ساتھ جو ہم نے اپنی نسبت جوڑی ہے، وہ ہمیں ہر لمحہ کام آئی۔ میں آپ کے سامنے بھی یہ کہوں کہ ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں۔
نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کو دلوں کے بید پتہ ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ اخلاص رکھتا ہوں اور اخلاص کا معاملہ رکھتا ہوں, اچھائی کا معاملہ رکھتا ہوں, ہمیشہ ان کے لیے اچھا سوچتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر دوسری فلائی ریاستیں بنی تو آزاد کشمیر کیوں نہیں بن سکتا؟ پاکستان بھی بنے گا, ہمارے صوبے بنیں گے, لیکن آزاد کشمیر کے اندر یہ جو پوٹینشیل ہے فلائی ریاست کے حوالے سے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے جو ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تھی, جو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے آتے ہی ریاست مدینہ کی بات کی. میں ہمیشہ اپنے بات معافی ضمیر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ریاست مدینہ بنیادی طور پہ مساویانہ چیزوں کو بیلنس رکھنے کا. بیلنس یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھا جائے. آپ کا جو مقام ہے تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, روزگار پہ, ایک عام آدمی جو زمین کے ساتھ لگا ہوا جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, جس کو کہیں سے مدد نہیں مل سکتی, میں نے یہ کہا کہ بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہوں گی. لیکن چونکہ یہاں پہ ہم ابھی بیٹھے تھے, ہمارے بھائی بیٹھے تھے علی شان سونی صاحب, چونکہ ہمارا یہ تھا کہ چلے مبارکباد آپ کے ساتھ شیئر کریں, کام انشاءاللہ بڑی ڈٹائی اور دبنگ طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. رب کائنات کے فضل و کرم سے ہم نے وہ چیزیں کی ہیں اس مختصر عرصے میں جو لوگ 20-25 سالوں میں کرنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دشوار سمجھتے تھے. الیکشن کے حوالے سے یقینی طور پہ آزاد کشمیر کے لوگ, آزاد کشمیر کی پولیس, آزاد کشمیر کی سول بیوروکریسی اور آزاد کشمیر کے جتنے سینئر بیوروکریٹ ہیں, وہ میں نے ہمیشہ کہا, آج اس نئے سال کے موقع پہ بھی ان کے لیے میں عہدیہ تبریک میں ان کو یہ کہوں گا کہ ان کے جتنا کام تھا, جو ان کی کاوشیں تھی, جو انہوں نے پروفیشنل مہارت اور شہر جو اپنے ریاست کے رہنے والے شہریوں نے جس ذمہ داری کا ثبوت دیا, اس کے لیے ان سب کے لیے میرے پاس الفاظ کم ہیں. آپ کا کردار اور رول بڑا ہے. آپ نے دنیا کے سامنے اپنے مملکت آزاد پاکستان کا شملہ اونچا کیا ہے, وقار اونچا کیا ہے. ہم ایل او سی کے اس پار بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہندوستان بھی ایسا بنے, وہ کروائے. یہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے, اداروں نے الیکشن کروائے, نامساعد حالات میں کروائے, لیکن اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے, کر رہے ہیں. ہم دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کیا کرتے ہیں, یہاں پہ بھی انشاءاللہ کریں گے. میری یہ گزارش ہے آپ سب سے کہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں زیادہ نہیں کرتے, 2 دفعہ 3 دفعہ جتنا کر سکتے ہیں 10 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود بھیجا کریں. درود کے حوالے سے رب کائنات نے یہ کہا ہے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ میں بھی کرتا ہوں, تم بھی کرو. اس کے لیے آپ جب 1 دفعہ بھیجتے ہیں, ایک فرشتہ مقرر ہے جو 10 دفعہ آپ کے اوپر سلامتی بھیجتا ہے. اگرچہ رب کائنات کی طرف سے 1 دفعہ کی سلامتی کی نفع ہے,